السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو انتہائی ایمان افروز اور متاثر کن ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو دو ایسی بہنوں کی کہانی لے کر آئی ہے جنہوں نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے، حتیٰ کہ پورے خاندان والوں سے بغاوت کر کے صرف اسلام کے لیے گھر چھوڑا اور اپنا آبائی مذہب یعنی کہ ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، لیکن اس خبر کو آپ تک پہنچنے کا سفر ان دو بہنوں کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان دونوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تب جا کر یہ خوشخبری آپ تک پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں اسلام قبول کرنا اتنا مشکل نہیں رہا ہے، کیونکہ عبدالوارث گل صاحب نے ایک ایسا ادارہ قائم کر لیا ہے کہ جو بھی سچے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو ان کا یہ ادارہ، جس کا نام ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس میں آ سکتا ہے، اور پھر اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نو مسلم کو تحفظ فراہم کرے کہ وہ بنا کسی سے ڈرے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور اپنے جان مال کی حفاظت کر سکے۔ دوستو اب آپ سے سوال ہے کہ کیا اس طرح کا ادارہ اپنے ہندوستان میں بھی قائم ہونا چاہیے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح کا ادارہ ہندوستان میں بھی قائم ہو سکے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے پیسے آپ کو مسلمانوں نے دیے؟ ادھر جا کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، مورتیوں کی۔ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کسی نے پریشرائز کیا، تھریٹ کیا؟ جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے دیوتا دیوتی بناتے ہیں وہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے خود آئی ہیں ادھر۔ 33 کروڑ میں سے آپ نے کم سے کم کتنے خداؤں کو دیکھا ہے؟ الحمدللہ کافی عرصے سے ہندو کمیونٹی کی حیثیت سے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ہندو مت اور عیسائیت کے اکثر جو عقائد ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا پہلو تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسلام قبول کر لوں گی؟ کتابیں تو کئی طرح کی ہیں، ان میں جو بنیادی کتابیں ہیں ان کے 4 وید ہیں۔ جب آپ ہندو تھے تو طریقہ عبادت کیا تھا آپ کے یہاں؟ وہاں بھی خدا کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور یہاں بھی خدا کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ یعنی نہ وہ کھا سکتی ہیں، نہ وہ بول سکتی ہیں، نہ وہ مانگ سکتی ہیں۔ ہم ہندوؤں کے یہ نہیں مناتے ہیں، ہمارا مذہبی تہوار ہے حالانکہ۔ ہندو دھرم میں کیا طریقہ کار ہے یعنی روحانی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے؟ اگنی کے ارد گرد ہی وہ پھیرے لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں۔ اسلام کے لیے، اللہ پاک کے لیے، ان کے دین کے لیے اگر اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ نعمت میسر ہے وہ اس کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان ہے، اور جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے لیکن ان کو اس نعمت کا احساس اور ادراک ہو جاتا ہے تو وہ اس نعمت کے حصول کے لیے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اسلام کی 2 بیٹیاں آج ہمارے یہاں موجود ہیں جنہوں نے کہ ہندو مت سے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کا سفر پرمشقت تھا، مشکلات سے گھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اتنا خطرہ کیسے مول لے لیا، یہ ہمت، طاقت اور قوت کیسے میسر آئی؟ ان تمام سوالات کو جاننے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام پہلے مسکان کماری تھا اور اب زہرا فاطمہ ہے۔ زہرا فاطمہ، ماشاء اللہ۔ زہرا، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کے لیے منتخب کیا۔ آپ کو میری طرف سے، ہمارے ادارے کی طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم کمیونٹیز کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، یا کوئی لالچ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے پیسے آپ کو مسلمانوں نے دیے؟ ہمیں کوئی بھی نہیں ملا۔ لیکن کسی نے کوئی ڈرایا ہے، دھمکایا ہے؟ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کیوں آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا؟ نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ ہم اسلام سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آئے ہیں۔
रहा है एकदम कायम। अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह आपसे जारी करते हैं जी। लेकिन ज़रा हम दूसरी बहन से भी हम पूछ लें। क्या हाल है जी, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम आपका है। क्या नाम है भला? मेरा पहला नाम सिमरन कुमारी था, अब मेरा नाम सानिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह जो है वो ज़ाहरा की बड़ी बहन हैं जी। और एक ही घर में थी। आपसे भी मैं वही सवाल करना चाहूँगा कि क्या इस्लाम कबूल करने के हवाले से किसी ने प्रेशराइज़ किया, थ्रेट किया या किसी ने कोई लालच दिया? नहीं। कोई ऐसी बात है? नहीं, किसी ने कोई लालच नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने आए हैं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर वालों की तरफ से जो मुकदमा दायर किए गए, यहाँ तक कि हमने तो खुद इन्फॉर्म किया था कि बच्चियाँ यहाँ पे हमारे इदारे में आई हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जो है वो इस तरह की पिटिशन्स फाइल की, FIRs कटवाई कि जिस तरह बच्चियाँ अगवा हो गई हैं, हमारी बच्चियों को बहकाया गया है, डराया गया है। तो इसमें कितनी सदाकत है? इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, हम अपनी मर्जी से खुद आई हैं इधर, हमें किसी ने इधर लाया नहीं है। मैं आपसे अगर पूछूं कि इस्लाम में सबसे जिसने आपको मुतासिर किया वो कौन सा ऐसा पहलू था कि जिसकी वजह से आपने ये फ़ैसला किया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी? इस्लाम कबूल करने का सबसे मुतासिर कुन ये था कि वो एक खुदा को मानते हैं। माशाल्लाह। हमारे हिंदू मजहब में त्रिमूर्ति को माना जाता है और उनके 33 करोड़ आगे अवतार हैं। 33 करोड़ में से आपने कम से कम कितने खुदाओं को देखा है? या कितने खुदाओं की मूर्तियाँ आपके यहाँ मौजूद हैं? चंद को ही देखा हुआ है। अगर हम देखने बैठ जाए रोज एक को तो 33 करोड़ दिन 33 चाहिए। करोड़ नहीं देखे जाए। माशाल्लाह। यानी आपने फरमाया कि सबसे इस्लाम में मुतासिर कुन जो चीज़ है वो तसव्वुर तौहीद है। सानिया, इस्लाम में आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर थी? इस्लाम में मुतासिर इस बात से हुए हैं कि वो एक खुदा को मानते हैं, एक खुदा की इबादत करते हैं। मज़ीद ये कि इस्लाम में औरत को इतना बुलंद मुकाम दिया हुआ है कि कोई भी औरत अगर इसका मुतालिया करे तो वो किसी और मज़हब में रहना ना चाहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ज़हरा, हिंदू मत में औरत का क्या मुकाम है? हिंदू मजहब में ये है कि वो औरत को पैदा ही इसलिए किया जाता है कि वो मर्द की खिदमत करे। पहले औरत जब शोहर मतलब कि फोत हो जाते थे ना तो उनके साथ ही औरत को भी जलाया जाता था। हाँ, जिसको सती कहते जी, हैं। जिसको सती कहते हैं। जब सती का ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद अब जो है ना शोहर के मरने के बाद जो है औरत को बेवा करार दिया जाता है। सफ़ेद लिबास ना वो किसी खुशी में शरीक हो सकती है ना, इवन दो कि मेरा ख्याल है मेकअप शेकअप करने की भी ज़ेवरात पहनने की भी इजाज़त नहीं है। यानी वो जिस मकसद के लिए पैदा की गई थी, जब उसका शोहर ही इस दुनिया से चला गया तो बस ठीक है, अब तो वो दुनिया के ऊपर बोझ है। पहले वो जला देते थे, अब उन्होंने कहा अच्छा भी जलाना अगर ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है तो ठीक है फिर, लेकिन ये भी तो कोई उनके हकूक नहीं है। मजीद ये कि हिंदू मत में औरत को कोई खास मुकाम नहीं दिया गया, हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा देवियाँ हैं लेकिन औरत को झूठ की मानित माना गया है। यानी मकर से ताबीर जी, मकर से ताबीर किया गया है। अल्लाह पाक ने ख़वातीन के लिए कुछ आयाम रखे हैं हिंदू मत में। जब इन आयाम में ना तो वो किसी को छू सकती हैं। अच्छा, ख़वातीन इन आयाम में किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती? जी, ना छू सकती हैं, ना किसी से बात कर सकती हैं, ना वो उनके हाथ पे कोई खाना खा सकती। इनकी मजहबी किताबों में इन चीज़ों से मना किया गया। यहूदियत में भी यही तसव्वुर है, बल्कि उनके लिए तो बिल्कुल अलग थलग जगह होती हैं। उनको इन दिनों में जो है वहाँ अलग थलग रखा जाता है, वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती, खाना पीना गोया कि बिल्कुल वो अछूत हैं। अब उनसे जो है वो आप बिल्कुल अपना कता ताल्लुक हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो यहूदियत में भी और हिंदू मत में सिमिलर है। यही वो चीज़ें थी जिन्होंने हमें मजबूर किया सोचने पर कि हिंदू मत कैसा दीन है जिसमें ख़वातीन को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। सिर्फ यही नहीं कि हिंदू मज़हब औरत को ख़ास मुकाम नहीं देता, इसके बरक्स इस्लाम औरत को बहुत ख़ास मुकाम देता है। यही वजह है जो दुनिया में इस्लाम कबूल करने की तादाद है वो ज़्यादा ख़वातीन की है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि दुनिया में अक्सर इस्लाम कबूल करने वाले जो हैं वो उसमें ख़वातीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप हिंदू थे तो तरीक़ा इबादत क्या था आपके यहाँ? हमारे यहाँ यही रिवाज है कि हमें मंदिर जाया जाता है, उधर जाके बुतों की पूजा की जाती है, मूर्तियों की, तो उनके आगे पूजा की जाती है और एशिया रखी जाती हैं खाने पीने की, जिसे बाद में प्रसाद के तौर पे इंसान ही खुद खा जाते हैं। बाज़ चीज़ें तो हैं जो पानी में बहा दी जाती हैं, जैसे दूध वगैरह है ये जी। तो वैसे जिनके आगे यानी जो नारियल होता है या कीमती अशिया होती हैं वो मूर्तियों के आगे रखी जाती हैं, तो मूर्तियाँ वैसे उसको खाती भी हैं? नहीं,
یعنی نہ وہ کھا سکتی ہیں، نہ وہ بول سکتی ہیں، نہ وہ مانگ سکتی ہیں. یعنی یہ ہماری عقل پہ ماتم کرنے کا ایک مقام ہے کہ خود بنائی ہوئی ہیں یعنی مورتیاں اپنے ہاتھوں سے ہی ان کو بنا کے ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، ان کے آگے کھانا رکھتے ہیں، اور بعد میں جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہی کھانا ہم خود کھا لیتے ہیں. تو یہ یعنی بڑی عجیب صورتحال ہے. کھانا تو دور، اگر ان کے آگے کوئی جانور یعنی کتا، بلی یا چوہا کوئی آ کے بولو براز بھی کاٹ جائے تو یہ خود اس سے اپنے آپ کو پاک بھی نہیں کر سکتے ہیں. سچی بات ہے کہ کیا بے حسی ہے. جی بلکہ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں ایک خاتون نے اسلام قبول کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بنی، تو انہوں نے کہا کہ میں مندر میں ذمہ داری ادا کرتی تھی، اور ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بلی نے جو ہے وہ پخانہ کر دیا مورتی کے بالکل قریب. تو میں نے کہا کہ جو دیوتا اپنے آپ کو اس گندگی سے پاک نہیں کر سکتے وہ ہمیں گناہوں سے کیسے پاک کریں گے. تو ہم یعنی کس حیثیت سے اپنے گناہوں کی معافی سے مانگتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس طرح کی گندگیوں سے پاک نہیں کر سکتے. یہ ہندو مت پہ کوئی تنقید نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو دوسروں کو بتانا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے نظریں نہیں چڑھائی جا سکتی. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ہندو بہن بھائی خاص کر جو پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، جہاں بھی دنیا میں، ان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جسے ہم مانگتے ہیں، جسے ہم حاجتیں پوری کرواتے ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کے آگے سے اگر کوئی مکھی کھانا بھی لے لینا تو یہ اس سے اپنا کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے، طالب اور مطلوب دونوں ہی جو ہے وہ اس قدر کمزور ہیں کہ نہ دینے والا دے سکتا ہے، نہ لینے والا اس سے لے سکتا ہے. تو کیسی بے حسی ہے. اللہ ہمیں اس پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہرہ ہندو مت میں جو بنیادی کتابیں ہیں جن سے رہنمائی لیتے ہیں، جن کو پڑھتے ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ کتابیں تو کئی طرح کی ہیں. ان میں جو بنیادی کتابیں ہیں ان کے 4 وید ہیں، رگ وید، یجر وید، اتھر وید اور سام وید. مزید جو اس میں 2 کتابیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں وہ رامائن ہے ایک، اور ایک گیتا ہے. یہ کتابیں آپ پڑھتے بھی ہیں یا بس آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ برکت کے لیے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں؟ نہیں، سنسکرت ہمیں آتی نہیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مگر اردو ہمیں آتی ہے، اردو میں ہم کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی. تو آپ یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی، تو آپ کو سمجھ بھی آتی تھی یا بس اوپر سے گزر جاتی ہے؟ اردو میں ہے تو کچھ سمجھ آ جاتی ہے. اچھا، الحمدللہ. ثانیہ، یقیناً آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کا جو ہے وہ عقائد و نظریات، اس کی عبادات اور اس میں جو کتاب کا تصور ہے، وحی کا تصور ہے، وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. اسلام میں جو کتاب کا تصور ہے، قرآن کا تصور ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہندو مت میں جہاں بہت زیادہ خداؤں کا تصور ہے، وہاں ہی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو انسان کو کنفیوز کر دیتی ہیں کہ وہ کس کی پیروی کریں. کسی کتاب میں کسی کے بارے میں بتایا ہوا کہ اس کی پیروی کریں، اس کو مانیں، کہ دوسری کتاب میں دوسرے خدا کا بتایا ہوا کہ اس کو مانے. تو اسی وجہ سے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سی پڑھے اور کس کو مانے. لیکن اسلام میں جو کتاب کا تصور ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اس میں اللہ پاک کی وحی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اللہ پاک نے اس کی ایک ایک حرف کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جو اس صورت میں نازل ہوا تھا آج بھی اسی صورت میں موجود ہے. الحمدللہ. سچی بات ہے کہ یہ اتنا جامع تصور ہے کہ یہ آج کے مسلمانوں کو بھی شاید نہ پتہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی یہ اللہ کا کلام ہے اور واضح کلام ہے. جبرائیل لے کے نازل ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے، اور انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو چیلنج بھی کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. ٹھیک ہے، اگر تم اس چیلنج کو، تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن بچوں کو یہ اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. جو تصور کتاب ہے اسلام کا، جو تصور قرآن ہے، جو اس کے حقائق ہیں، اگر ان کو پتہ ہے تو یہی ان کے لیے متاثر کن چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آبائی دین کو بھی چھوڑ کے ہلکا بگوش اسلام ہوئی ہیں. شاید ہم پرانے مسلمان اس لیے اسلام ان کو جو ہے وہ متاثر نہیں کرتا کہ ممکن ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے. تو سچی بات ہے کہ یہ بہت جامع تصور اور جامع تعریف آپ نے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا. کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے. تو دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے.